Now for the Adhari speech, I would like to call Ms. Sumaira Zardari. Please come on the rostrum. مہمان خاص، حاضرینوں، سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، جب ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام تر مکاریوں اور سازشوں کے باوجود قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت کے طور پر 27 رمضان کو اس دنیا کے نقش قدم پر ابھر آیا، تو صدر علی وقار ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں، جاگیرداروں، خودغرض سیاستدانوں، مذہب کے ٹھیکیداروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ جناب اعلیٰ، پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ ہماری تہذیب مکاری پر، ہمارے سیاست وادوں پر، ہمارے لیڈرز داروں پر، ہمارے معیشت قرضہ پر ہمارا پورا سسٹم ایک حاکزم اور کرپشن مافیاز پر چلنے لگا۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی گریبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صرف چند روپیوں کے عوض جناب اعلیٰ اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والوں نے ہم سے غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم، بے ضمیر ہو تم۔ جناب اعلیٰ، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے اور مجھے کہنے دیجئے کہ اس ملک میں سارا دل دہلانے والے واقعات معاشرے کی بے عزتی کو جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک طرف اعلیٰ نسل کے کتوں اور گھوڑوں کو درآمد شدہ خوراک اور منرل واٹر پیتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو دوسری طرف غریب کے بچے کو 2 وقت کی روٹی کو ترستے اور بغیر علاج کے مرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ جناب اعلیٰ، کیا یہ ہے پاکستان؟ میں پوچھتی ہوں آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا پاکستان آج کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ میں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے میں کئی مسلمانوں نے دی، کئی لوگوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں جلیں، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں، دیپ جن کے چند خواہشات کو لے کے جلیں، ایسے دستور کو، سبھید نور کو میں نہیں جانتی، میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔